السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے قبضے قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع اور نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو اس ذات مقدس پر جس کو تمام جہان کے رب نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دا لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیریز میں آج ہمارا 13th لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں جانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سوموار کے دن ہوئی، اور وہ خود میں ایک بہت بڑا ایونٹ تھا اس پورے انسانیت کے لیے، اور اس میں ہم نے اختلاف دیکھا کہ ان کے تاریخ میں کس طرح علماء کے بیچ میں اختلاف ہے، اور سال جو ہے وہ عام فیل سال ہے جس کو ہاتھی والا سال کہا جاتا ہے، اس سال میں بھی کچھ اختلافات ہیں لیکن جو راجے قول ہے وہ وہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کچھ ایسے معجزے دیکھے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے جڑی ہوئی تھی، اور اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دعا ہوں ابراہیم علیہ السلام کا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں جو وہ اپنے کمپینینز کے بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے تھے۔ میری والدہ نے دیکھا کہ ایک نور، ایک روشنی نکلا جس نے شام، سیریا کے محلات کو روشن کر دیا۔ یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدائش کے بارے میں بتا رہے ہیں اور دعا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگا تھا، میں وہ دعا کا پھل ہوں، اور جو بشارت دو میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی میں اس کا ایک پھل ہوں۔ اب دیکھیں کہ بال اتفاق اس بات پر لوگوں کے بال اتفاق ہے، کوئی اس میں ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے کہ کس دن پیدا ہوتا، سوموار کے دن ہوئے تھے، لیکن تاریخ میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے لاسٹ لیکچر میں بہت اچھے سے دیکھا کہ کتنے الگ الگ اوپینینز موجود ہیں، اور جو سال تھا وہ عام فیل کا سال تھا۔ ایک شاعر ہیں جو شاعر اور ادیب ہے محمد بشیر المغربی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بہت ہی الگ انداز کا تذکرہ کیا، میں اس کو آپ کے سامنے تھوڑا پڑھنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ زندگی کی انتہائی کمزور حالت پر پہنچ گیا ہے، لیکن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہمیشہ جوان رہے گا۔ وہ صدیوں کی جھرمٹ میں ایک فاتح کی شان سے چل رہا ہے اور برسوں کو سواری بنا کر اس پر سوار ہے۔ زمانے نے اپنے ایام میں، مطلب اپنے تمام دن میں، اس دن یوم ولادت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لیے تخت شاہی بنایا۔ اس طرح یہ دن زمانے کا دائمی تاج بن گیا، کیونکہ یہ جو دن ہے وہ اپنے آپ میں موسٹ کریٹیکل ایونٹ ہے، جیسا کہ ہم نے لاسٹ ڈے بھی پڑھا تھا۔ کس طرح؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہ ایک مائل سٹون ہے ہسٹری کا جس نے پوری انسانیت کو بدل کر رکھ دیا اور ایک ایسا انقلاب برپا کیا جو کہ انسانیت نے نہ کبھی سوچا ہے اور نہ سوچ سکتے ہیں۔ وہ کتنا عظیم دن ہے جو اس وجود مسعود کو لے کر آیا جو تمام جہانوں کے لیے مجسمہ رحمت ہے، ان کی عزت کا سامان اور ترقی کا ضامن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کائنات کو وہ حقیقت ملی ہے جس نے زندگی کے راز کو آشکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں لوگوں کے لیے وہ راستہ روشن کر دیا ہے تاکہ لوگ متقی بن کر آخرت کو جائیں۔ ایک اور شاعر ہیں قاہرہ کے، وہ اسی شاعر نے قاہرہ کے کانفرنس میں ایک کچھ اشعار کہے ہیں، اس میں یہ ہے، میں اس کو بھی تھوڑا پڑھنا چاہ رہا تھا۔ اگرچہ میں مدعے رسول کا حق ادا نہیں کر سکتا، پھر بھی میں دشمنوں کو ذلیل کرنے کے لیے مدعے رسول میں نغمہ سرائی کروں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آسمان کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے وہ ایک بہت بڑی کتاب ہو اور ستارے فرشتوں کے روپ میں مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ چودھویں کے چاند کے مانند چودھویں کی چاند یوں معلوم ہوتی ہے گویا پیغام رسالت کا نزول ہو رہا ہے۔ تب مجھے اس کائنات کی خوشی سے لبریز سرگوشی سنائی دیتی ہے جو کہہ رہی ہے کہ ایک ایسی ہی روشن اور حسین رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن اور ان کے نور سے نے پہاڑوں کو
اور زمینوں کو روشن کر دیا. سارا زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہدایت کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اسلام، اس سے فیض یاب ہوا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک طویل، ایک لمبی رات، جو کہ ایک کہہ سکتے ہیں کالی رات یا جاہلیت کی رات تھی. تو ہم دیکھیں کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک مائل اسٹون رہی ہے پورے ہسٹری آف مین کائنڈ میں. اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں پیدا ہونے کا موقع ملا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد ہم دیکھیں کہ عرب کے اندر ایک ماحول ہوا کرتا تھا. وہ ماحول یہ تھا کہ ان کے جو بچے پیدا ہوتے تھے، جو بچے ان کے ہاں پیدا ہوتے تھے، وہ اپنے پاس ان بچوں کو نہیں رکھتے تھے، اور وہ ان بچوں کو کنٹری سائڈ میں، دیہات کے علاقوں میں یا بدوؤں کے پاس وہ بدو آ کے لے جاتے تھے ان بچوں کو. ہم دیکھیں گے کہ بھی اس کی وجہ کیا رہی تھی، کیوں بدو آ کے ان بچوں کو لے جایا کرتی تھی. ان کے کئی ریزنز ہیں، جیسے یہ کہ آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹریڈیشن تھا عرب کا، جو ہم نے ٹریڈیشن دیکھا کہ اصل عرب جو تھے وہ جو اب نہیں تھے. پہلا ہم نے جو عرب کے 3 سٹیج پڑھے تھے کہ ایک عرب جو تھے جو سب سے جو مین عرب تھے، جو یمن سے باہر نکل کے آئے تھے، تو وہ ختم ہو گئے تھے. اس کے بعد جو سیکنڈ جو عدنانی عرب تھے، تو ہم دیکھیں کہ عرب جو تھے وہ اپنے ٹریڈیشن کے ساتھ جڑنا چاہتے تھے، اور وہ ٹریڈیشن جو تھا وہ گاؤں میں زیادہ بستا تھا، مطلب شہر میں نہیں، گاؤں میں زیادہ بستا تھا. اور تو وہ چاہتے تھے کہ اپنے جو بچے پیدا ہوں تو ان کو انہی ٹریڈیشنز کے پاس بھیجیں، تاکہ وہ وہاں کے ٹریڈیشن کو اور اپنے جو اصل عرب کے ٹریڈیشن ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں. شہروں میں جو کلچر اور ٹریڈیشن ہوتا ہے وہ بہت بدل جاتا ہے، گاؤں میں وہ بہت پریزرو رہتا ہے. شہروں میں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ بہت طرح کے لوگ ملتے ہیں، ہر طرح کے کلچر اور ٹریڈیشن کا مکس اپ ہوتا ہے، تو جو اصل ٹریڈیشن ہوتا ہے کسی بھی جگہ کا، وہ شہر میں نہیں مل پاتا ہے، وہ گاؤں پہ ملتا ہے. تو وہ چاہتے تھے کہ جو ٹریڈیشن، جو ان کی جو روایات تھی عرب کی، وہ اصل گاؤں میں تھی، بدوؤں کے پاس تھی. تو وہ چاہتے تھے کہ اپنے بچوں کو انہی کے ساتھ ہی جوڑ کے رکھیں. یہ بھی ایک وجہ تھی کہ وہ اپنے بچوں پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ وہاں پر وہ چلے جاتے تھے، ان کو بھیج دیا جاتا تھا تاکہ ان کی تربیت اپنے ٹریڈیشن کے ساتھ ہو، اور ان کا بانڈ جو ہے وہ پاسٹ کے ساتھ جڑا رہے، اپنے پاسٹ کو وہ اچھے سے پہچانے. اس کے بعد یہ تھی کہ دوسری وجہ یہ تھی کہ کچھ وقت مل جائے بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ، خالی وقت، مطلب جو بچہ ہوتا ہے، بچے کے پیدائش کے بعد بیوی کو ویسا وقت نہیں ملتا ہے شوہر کے ساتھ رہنے کا، کیونکہ وہ بچے میں بہت زیادہ بزی ہو جاتی ہے. تو عرب کے یہاں ایک رواج یہ بھی تھا کہ کم سے کم عورت کو کچھ وقت مل جائے تاکہ وہ اپنے شوہر کو اس کو اچھے سے خدمت کر سکیں، اور تھوڑا سا خالی وقت ان کو ملے. تیسرا یہ ریزن تھا وہ عربی کے امپروومنٹ کے لیے. جو عربی پاسٹ بدوئن سے، جو پہلے کے بدو تھے، ان کی عربی سب سے بیسٹ عربک تھی، سب سے بیسٹ. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کے پاس فقہ ہوتا ہے نا، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، یہ فقہ مذاہب میں ہے، مذاہب جو ہے. اسی طرح سے عقیدہ میں بھی مذاہب ہوتے ہیں، اشعری، اثری، ماتریدی ایکسٹرا. اسی طرح سے عربی میں بھی مذاہب ہوتے ہیں، اہل الکوفہ، اہل البصرہ. اور جب بھی ان بڑے بڑے ائمہ کے نزدیک کبھی بھی اختلاف ہوتا تھا عربی کو لے کے، لینگویج کو لے کے، تو یہ جاتے تھے بدوؤں کے پاس، ان عرب کے بدوؤں کے پاس، کہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، ہم اس میں پھنس گئے، تو ان کو سالو کیجیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قریب 6 مہینہ ٹریول کیا، اور میں ڈفرنٹ بدو، مطلب بیڈوئنز، الگ الگ قبیلے کے پاس گیا تاکہ میں ان سے عربی کا ادب سیکھ سکوں. تو ان کے اندر اصل عربی موجود تھی، اور اس کی وجہ ہے کہ شہروں کے اندر جو عربی تھی وہ بہت زیادہ مکس اپ ہو گئی تھی. مکس اپ مطلب بہت پیور نہیں تھی. آپ دیکھیں کہ جو اصل زبان ہوتی ہے وہ گاؤں میں پریزرو ہوتی ہے. شہر میں ہوتا ہے کیا ہے کہ شہر میں جو عربی جو لینگویج ہوتا ہے اس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اور جب ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، تو جو لینگویج کا صحیح وہ ہوتا ہے، ایک کلچر، جو لینگویج پیور فارم میں ہوتی ہے، وہ پیور فارم سے ہٹ جاتی ہے، وہ امپیور ہونے شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے عرب چاہتے تھے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ اصل عربی، بغیر امپیورٹی کے مکس، شہر والی عربی نہ سیکھیں بلکہ وہ اصل عربی سیکھیں. اس لیے ان کو وہ گاؤں کے سائڈ، کنٹری سائڈ میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے تاکہ ان کی تربیت صحیح عربی کے ساتھ ہو. اور فورتھ ہوا تھا کہ فورتھ کنڈیشن یہ تھا کہ باڈی کو اسٹرینتھ پہنچے. ہم دیکھتے ہیں کہ سٹی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ انسان کے
بچے کی زندگی کو بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے، اس کو ٹف نہیں بناتی ہے، کیونکہ سٹی میں اب بہت چیزیں آسانی سے مل جاتے ہیں. آپ کو کچھ کام کرنا ہے تو اس کے لیے بہت سے آپشنس اویلیبل ہیں، آپ کے پاس بہت آلٹرنیٹ اویلیبل ہوتے ہیں. تو سٹی کی لائف جو ہوتی ہے وہ بچوں کو ٹف نہیں بناتی، بلکہ انہیں گاؤں کے بچوں کے مقابل میں لیس، مطلب ایک بہت کم ٹف بناتی ہے. اور جو بیڈوینس ہوتے تھے وہ بہت ٹف ہوتے تھے، کیونکہ ان کو تمام کچھ خود کرنا ہوتا تھا. ایک ڈیزرٹ لائف بہت ٹف ہوتا ہے، تو ان میں بچے جو پرورش پاتے تھے وہ بہت ٹف ہوتے تھے. مطلب ہر اعتبار سے خود مختار کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہر کچھ خود کرنے کی عادت ہوتی تھی، اور ڈفرنٹ کلیمٹیز اور بڑے مصیبتوں کو آرام سے جھیلنے کے لیے ان کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی تھی، جو شہر کے لائف میں یہ نہیں ملتا تھا. اس کے بعد شہروں کے اندر بیماریوں کا بہت چانسز ہوتے تھے، جیسے وائرس. آپ دیکھیں گے کہ شہر میں کیا ہوتا ہے کہ بزنس کے تعلق سے، اور مکہ اس وقت ایک وہ بھی سینٹر بھی تھا کہ لوگ ہر ریلیجیس کے مطلب الگ الگ قبیلے آتے تھے اپنے بتوں کے ساتھ. تو جو بیماری کے پھیلنے کے چانس تھے، یا بیکٹیریل ڈیزیز یا وائرسز ہوتے تھے، وہ بہت زیادہ چانس تھے. جو پلیگ اور تمام بیماریاں ہوتی تھی، کیونکہ ہر طرح کے لوگ آتے تھے، اور امیون سسٹم جو ہوتا تھا وہ اتنا بہترین نہیں ہوتا تھا. اور اس وقت اس طرح کے ہمارے جیسے ایمرجنسی ہاسپٹلس اور تمام چیز موجود نہیں تھی کہ ان کو، لیکن وہ جیسے بیمار پڑتے تھے اور ان کا انتقال ہو جاتا تھا. تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جس میں عرب اپنے بچوں کو بیٹر امیونٹی کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے وہ شہروں سے دور بھیجتے تھے. اور ایک اور ریزن یہ تھا کہ عرب اپنے بچوں کو عجم کے انفلوئنس میں نہیں رکھنا چاہتے تھے، مطلب نان عرب کے انفلوئنس میں. کیونکہ جو مکہ میں کئی لوگ آتے تھے جو بہت دور سے آتے تھے، جو عرب نہیں ہوتے تھے. تو عرب چاہتے تھے کہ جو ان کے بچے ہوں وہ اجمی کے سائے میں نہیں رہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہوتی ہے ان کا جو ماننا تھا کہ وہ اگر انٹریکٹ کریں گے تو اپنی اصل عربیت جو ہے وہ کھو دیں گے، ان کی زبان کا لیول گر جائے گا. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ آج انگلش کا وہ لیول نہیں ہے، وہ پیور فارم میں انگلش نہیں ہے، کیونکہ ہر تیسرا آدمی انگلش بولنے لگا ہے. تو آپ جیسے دیکھیں، میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ مسجد میں یا مدرسوں میں جب علماء پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو بہت اچھی اردو میں پڑھاتے ہیں، لیکن جب وہ ہمارے بیچ میں آتے ہیں اور مسجدوں میں خطبہ دیتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں تو بہت لو لیول پہ آ کے، مطلب تاکہ عام انسان کو سمجھ میں آ جائے. تو یہ کام عرب مکہ میں بھی تھا کہ جب وہ تجارت کی وجہ سے انٹریکٹ کرتے تھے لوگوں سے، تو وہ اپنی عربی کو نیچے کر کے بات کرتے تھے، کیونکہ وہ لیول کی عربی وہ نہیں سمجھ پاتے تھے باہر سے آئے ہوئے لوگ. تو ان کے زبان میں مطلب ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں عجم کا انفلوئنس نہ ہو، ان کے کلچر میں عجم کا انفلوئنس نہ ہو. اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ جو بچے ان کے ہیں وہ گاؤں سائڈ میں جا کے پلے بڑھیں، تاکہ ان کے اندر عجم والی کوالٹیز نہ آ جائے. تو یہ کچھ ریزنز تھے جس کے بنیاد پر بچے جو ہیں وہ گاؤں میں بھیجے جاتے تھے اس زمانے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے اس زمانے میں. اس کے بعد ایک اور معاملہ ہے کہ جو بدو ہوتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ شہر کے لوگوں کے ساتھ ان کا ٹائی بلڈ اپ ہو، کیونکہ مکہ جو اس وقت کا فائنینشلی بہت بہترین شہر تھا. جیسا ہم نے دیکھا کہ مکہ کے لوگوں کے ٹریڈ کیرونز پہ ٹیکس بھی نہیں لگتے تھے. مکہ ایک ریلیجیس سینٹر ہوا کرتا تھا، ہر جگہ کے لوگ وہاں پہ آتے تھے. وہاں پہ 3 بڑے بڑے بازار لگتے تھے جہاں پہ پورے عرب کے لوگ آتے تھے. تو ایک فائنینشلی بہت بہترین جگہ تھا. اور جو بدو ہوتے تھے وہ پیسے کے لیے چیز نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ عرب کے اندر بہت زیادہ غیرت اور بہت آنر ہے. تو وہ پیسہ نہیں مانگتے تھے یہ سب کام کرنے کے لیے، بلکہ وہ ایک ریلیشن شپ بن جائے عرب کے مطلب مکہ کے لوگوں کے ساتھ، مطلب شہر کے لوگوں کے ساتھ گاؤں کے لوگوں کا ایک ریلیشن شپ بن جائے، محبت کا، وہ آنر کا اور ایک دوسرے کی مدد کا. اس بنیاد پر وہ بدو آتے تھے. بدو جو ہوتے بدو کا مطلب یہاں پر ہے جو شہر کے لوگ نہیں تھے، جو ٹرائبس ہوتے تھے گاؤں کے علاقوں میں رہنے والے. تو وہ فائنینشلی بہت اسٹرگل کرتے تھے. ان کی بہت سمپل لائف سٹائل ہوتی تھی. ان کے پاس کیمل، شیپ اور بکریاں ہوتی تھی، اور اسی کے اس پہ وہ اپنا زندگی بسر کرتے تھے. لیکن ان کے اندر آنر بہت تھا. وہ پیسے کی بنیاد پر نہیں کرتے تھے، بلکہ تاکہ شہر کے لوگ ان کو ایز اے فیملی ٹریٹ کریں. اب دیکھیں ان کے لیے جاتے ہیں تو گفٹس لے کے آتے تھے، اور کبھی بھی ضرورت ہوئی تو وہ ایک دوسرے کے لیے مدد کے لیے آئے. اور دوسری ایک اور بات تھی کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ شہر میں، کیونکہ شہر میں بہت پیسے والے بھی لوگ ہوتے تھے، بہت پاورفل لوگ ہوتے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ اگر ہم کسی بڑے لیڈر کے بچے کو پالیں گے، بڑے لیڈر کے بچے کی پرورش کریں گے، تو ہمارا ایک مرتبہ اور مقام ہوگا کہ ہم نے کسی ٹرائبل لیڈر کے بچے کو پالا ہے.
اور آگے چل کے وہ بچہ بھی اگر لیڈر بن جائے گا تو پھر تو مطلب وہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھے گا کہ ہمیں اسے دودھ پلایا، ہم نے اسے بچپن میں پالا ہے. تو ایک اسٹرانگ اور بہت لمبا ریلیشن شپ قائم ہوگا. تو یہ کچھ بنیاد باتیں تھیں جس کی بنیاد پر عرب کے لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے تھے کنٹری سائڈ میں، اور کنٹری سائڈ کے والے بھی آتے تھے ہر سال اور بچوں کو لے جاتے تھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیدائش ہوئی ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، ان کا انتقال ہو چکا تھا. تو ایک اسی زمانے میں ایک کیراون آیا، ایک بنو سعد جس کو کہتے ہیں، دا ٹرائب آف سعد ابن بکر، جو بہت فیمس ٹرائب ہے اور ابھی بھی موجود ہے الحمدللہ. یہ مکہ آتا ہے بچوں کو لینے کے لیے، اور جن کا نام ہم سنتے ہیں سعدیہ، حلیمہ سعدیہ، جس کو دائی حلیمہ ہم نے بچپن سے سنتے آئے، وہ بھی اسی ٹرائب کے ساتھ تھی. وہ اور ان کے جو شوہر ہے الحارث، وہ دونوں بہت غریب تھے لیکن بہت آنریبل پیپل تھے. ان کے پاس ایک شی کیمل تھی جو کہ جس کا دودھ ڈرائی ہو چکا تھا، اور وہ زیادہ دودھ نہیں دیتی تھی، اور مطلب ایسے حال آ گئے تھے کہ اب انہیں لگتا تھا کہ اس کو یہ ایز اے ڈنر کے طور پہ یوز ہوگی، کھانے کے طور پہ، کیونکہ اب اس کا جو یوز تھا وہ نہیں ہوتا تھا. دوسرا تھا کہ ایک ان کے پاس ایک ڈونکی تھا جو کہ بہت زیادہ کمزور اور بہت لاچار تھا، اور کچھ بکریاں تھیں جو بکریاں کے بھی جو دودھ ہیں وہ سوکھ گئے تھے، وہ دودھ نہیں آتے تھے، بہت کم، اور جو ڈونکی تھا ان کو ٹرانسپورٹ کے لیے وہ یوز کرتے تھے. اور اس زمانے میں مکہ کے علاقے کے اطراف میں ایک قحط سالی بھی پڑی تھی. تو وہ اپنے اس جرنی کو، جو وہ جرنی کر رہی ہیں کہاں سے کہاں، اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے نبی مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود بیان کرتی ہیں. وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت وہ اپنا یہ پورا واقعہ اپنا قافلہ کے بیان کر رہی ہیں کہ میں کس طرح سے مکہ پہنچی ہوں، اور پہنچنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے ہیں. وہ بیان کرتی کہ جب ہم مکہ پہنچے تو ہمارے قافلے کی ہر عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے منع کر دیا. اس کی وجہ تھی کیونکہ ان کے ٹرانسپورٹیشن، ان کا جو ٹرانسپورٹ تھا وہ بہت کمزور تھا. جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک جو گدھا تھا، جو ڈونکی تھا، وہ بہت ہی ویک ہو، بہت اولڈ ہو گیا تھا. تو ان کی سفر بہت دھیمی تھی، اور یہ پورے قبیلے کے سب سے آخر میں یہ مکہ پہنچتے ہیں. اور جب یہ مکہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ تھے بڑے بڑے اچھے اچھے گھر کے لوگوں کو، تمام لوگوں کو لے لیا گیا ہے کسی نے. صرف ایک بچہ بچا ہے مکہ میں. اور جب مکہ پہنچے تو دیکھے کہ ہر عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا چاہا، مگر کوئی اسے نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ یتیم تھے، اور یتیم تھے تو ان کا باپ نہیں تھا. تو ان کو لگا کہ باپ نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ، ہمارا ریلیشن شپ آگے چلے گا نہیں، کیونکہ ہمیں اس طرح سے انعام اور اکرام اور یہ لیڈر اور یہ تمام چیز نہیں ہوگا. تو سب نے منع کر دیا. ان کا باپ زندہ ہوتا تو دودھ پلانے والی عورت کی عزت افزائی کرتا اور انعام و اکرام سے نوازتا، اور پھر جو ریلیشن شپ کی ہم نے بات کی ہے پاسٹ میں ابھی جسٹ، وہ سب کچھ نہیں ہوتا. اور اس لیے کسی نے بھی ان کو نہیں لیا. تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ سوائے میرے سوائے قافلے کی ہر عورت نے کوئی نہ کوئی بچہ رضاعت کے لیے، رضاعت کا مطلب دودھ پلانا، دودھ پلانے کے لیے مل گیا. مجھے کوئی بچہ نہ ملا تو میں رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف واپس آئی اور آپ کو لے لیا. وہ واپس جا رہی تھی، وہ مایوس ہو گئی تھی، لیکن پھر بولی کہ اب آ گئے ہیں اتنے دور تو اب ہم لے ہی چلتے ہیں. تو وہ واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے لیا. یہ خود ایک کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے بھلا نہیں ہوگا، اور پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. ہم اپنے دماغ کے اعتبار سے سوچتے ہیں، لیکن اللہ کچھ اور منظور ہے. اب دیکھیں حلیمہ سعدیہ اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لینا چاہ رہی تھی کیونکہ وہ کیا ہے کہ یتیم ہیں اور ان کے باپ نہیں ہے، تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا، کیسے عزت اور اکرام ہوگا. لیکن اللہ رب العزت کو حلیمہ سعدیہ کا نام اور مقام قیامت تک کے لیے روشن کرنا تھا، تو وہ اسی وجہ سے لیٹ پہنچتی ہیں. اور ان کو لکھ لیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شروعاتی پرورش ہوگی وہ حلیمہ سعدیہ کے ہی ہاتھوں ہوگی. تو وہ دیکھیں آخر پہنچتے ہیں، تمام سچویشن اسی طرح سے ہے کہ وہ پہنچتے ہیں، اور پھر وہ نہیں لینا چاہ رہی تھی کیونکہ مطلب جو بھی ریزن میں نے بتایا ابھی پاسٹ میں کہ بچوں کو لیا جاتا ہے، وہ تمام ریزن نہیں پائے جا رہے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے نہیں لیا. تو پھر وہ لاسٹ میں پھر لے لی. اور دیکھیں اللہ، ہم کچھ اور سوچتے ہیں اور اللہ ہمارے لیے کچھ اور منظور کیا ہوتا ہے. وہ یتیمی کی وجہ سے ان کو چھوڑنا چاہ رہے تھے، اور اللہ ان کو دنیا کے سب سے بہترین انسان اور کائنات کے سب سے افضل مخلوق اور تمام امام الانبیاء اور امام المرسلین، امام المسلمین
تمام کریچر کے سب سے بیسٹ کو ان کے ہاتھوں دینا تھا. تو اللہ اکبر, اللہ رب العزت کے ہر فیصلے پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ ہمارے لیے جو بھی چاہتا ہے وہ بہتر چاہتا ہے. تو وہ کہہ رہی ہے کہ میرے قافلے میں میرے علاوہ کوئی نہیں بچا, تو میں نے انہیں لے لیا اور میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ میں بنو عبد المطلب جو دادا ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس یتیم کو لے آتی ہوں, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے نفع بخش کر دے گا. اس طرح میں اپنی ہم سفر عورتوں کے ساتھ خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتی ہوں, بلکہ میں چاہتی ہوں کہ میرے ہاتھ میں کوئی بچہ ہو, تو ہم لے لیتے ہیں اس کو. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے خاوند میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے, چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور اس سفر میں جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے انہیں لے کر وہاں آ گئی, جہاں پر کیمپ لگا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہ یہاں پر آ گئی ہیں. اللہ کی قسم, اب حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہیں, یہ ایک معجزہ ہے. دیکھیے اللہ اکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو برکت ہوئی ہے, کہ اللہ کی قسم فرماتی ہیں, حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں, اللہ کی قسم میں جو ہی وہاں پہنچی تو جو حلیمہ سعدیہ کا جو دودھ آنا تھا وہ بہت کم ہو گیا تھا, وہ اتنا سفیشینٹ نہیں تھا کہ ان کا جو بچہ تھا عبداللہ اس کا نام تھا, وہ بھی اچھے سے پیٹ بھر پاتا. تو کہتی ہیں کہ میرا دودھ کم ہو گیا تھا نا, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی, میرا جو دودھ ہے چھاتی دودھ سے لبریز ہو گیا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور آپ کے رضائی بھائی جو ان کا اپنا بیٹا تھا عبداللہ, اس کو بھی دودھ پلایا اور دونوں خوب دودھ پیے. اور میرے جو شوہر تھے جب وہ اونٹنی کی طرف دیکھیں تو دیکھا کہ اونٹنی کے تھن میں بھی دودھ بھر گیا, اور انہوں نے دودھ پیا, مجھے بھی پلایا, خود بھی پیا, اور ہم دونوں خوب جم کر دودھ پیے اونٹنی کا. میرے خاوند میرے شوہر نے کہا حلیمہ تو نے کچھ محسوس کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہمیں تو بہت ہی بابرکت ہستی مل گئی. اللہ اکبر, کہ یہ برکت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ معجزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی سے ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ برکت ہے کہ اللہ نے جس گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرانی تھی وہاں برکت نازل شروع کر دیا ہے. اللہ نے ہمیں وہ کچھ دے دیا ہے جس کی ہم نے تمنا بھی نہیں کی تھی. حلیمہ سعدیہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم نے شکر میں شک میں سیری کی حالت میں بڑی پرسکون رات گزاری, بہت سکون کے ساتھ ہم نے پیٹ بھر کے وہ رات گزاری. اس سے قبل کہتی ہیں کہ اس سے پہلے جو ہوتا تھا کہ ہمارے بچے بھوک سے بلبلاتے تھے, اور کئی رات ایسے ہیں کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھایا بھی نہیں تھا اور ہمارے بچے بھی نہیں کھاتے تھے, بہت تکلیف میں ہم نے زندگی گزاری تھی. لیکن وہ رات ایسی تھی کہ ہم دونوں نے بہت پیٹ بھر کے کھایا اور بہت سکون کے ساتھ رات گزاری. صبح ہم اپنے ہم سفر عورتوں کے ساتھ مکہ سے اپنے علاقے کی جانب روانہ ہو گئے. تو میں اپنی سفید گدھی پر سوار ہوئی, اپنے گدھی پہ سوار ہوئی, جو کہ گدھی بہت بیمار اور بہت کمزور تھی. اب یہ کریے کہ جب میں نے سوار ہوئی تو سوار ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے لیا, اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں حلیمہ کی جان ہے, حضرت دائی حلیمہ فرما رہی ہے کہ وہ گدھی اس قدر تیزی رفتار سے چلنے لگی, اس قدر تیز رفتار سے چلنے لگی کہ سارے کے سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ دی. جو گدھی کے وجہ سے دائی حلیمہ پیچھے رہ گئی تھی اور جس کی وجہ سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے, اس گدھی کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت کی بنیاد پر وہ سب سے فاسٹ ہو گئی اور اتنا تیز چلنے لگی کہ سب کو پیچھے چھوڑ دی, سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا. سب عورت یہ کہنے لگی حلیمہ اسے روکو, کیا یہ وہی گدھی ہے جس پر تم ہمارے ساتھ آئی تھی؟ سب عورت پریشان ہو گئی کہ یہ ایک ایسی گدھی کے ساتھ آئی تھی جو بہت کمزور تھی, بہت لاچار تھی, بیمار تھی, اور یہ اس کو کیا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگی ہاں وہی ہے. انہوں نے حیرت سے کہا تو یہ تو آتے وقت بہت زخمی بھی ہو گئی تھی, تو اب اسے کیا ہوا؟ تو میں نے جواب دیا میں جس بچے کو لے کر آئی ہوں یہ بچہ بڑا بابرکت والا ہے. اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہمارا سفر جاری رہا اور اللہ تعالی ہمیں مزید بھلائیاں عطا کرتا رہا. بالآخر ہم اپنے علاقے میں پہنچ گئے. یہاں اس وقت قحط سالی تھی, وہاں ڈاٹ ہوا تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی, اور ریگستان کا علاقہ ہے تو بہت برا حال تھا. چرواہے صبح جاتے اور شام کو واپس آتے. ہمارے قبیلے جو ان کا قبیلہ تھا بنو سعد, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, انشاءاللہ آگے بھی بہت بار آئے گا. ہمارے قبیلے بنو سعد کی بکریاں بھی بھوکی پیاسی واپس آتی تھی کیونکہ کھانے کو تھا نہیں, لیکن دائی حلیمہ کی جو بکری تھی وہ جب واپس آتی تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا اور ان کا جو تھن ہے وہ دودھ سے لبریز ہوتا. تو یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ بھائی
باقی بکریاں ہیں وہ ان کو کچھ کھانے کو نہیں مل رہا ہے، ان کا پیٹ خالی ہے، ان میں دودھ نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ حلیمہ سعدیہ کی جو بکری ہے اس کا پیٹ بھی بھرا ہو جاتا ہے اور اس کو دودھ بھی بہت آتا ہے. ہم ان کا دودھ خوب دوہتے اور خوب پیتے. قبیلے کے لوگ تعجب سے کہتے تھے کہ بھائی کیا معاملہ ہے. حارث بن حارث کے گھر مطلب حلیمہ کی بکریاں جب شام کو آتی ہے تو ان کا پیٹ خوب بھرا ہوتا ہے اور دودھ بھی خوب آتا ہے، اور جبکہ ہماری بکریاں بھوکے واپس آتی ہیں. تو لوگوں کو شک ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے حلیمہ سعدیہ نے کوئی ایک چھپا ہوا چرواہے کی زمین رکھی ہوگی جہاں جا کے ان کی بکریاں جو خاص چرتی ہیں. تو ان کو شک ہوا کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جہاں. تو بولا کہ ٹھیک ہے، اب ساری بکریاں کو ایک ساتھ بھیج دیا گیا کہ بھائی سب ایک ساتھ جائیں گی. تو سب ایک ساتھ گئیں، پھر ویسے ہی واپس آئیں تو پھر وہی معاملہ ہوا کہ ان کی بکریاں خالی تھیں اور ان کی دائی حلیمہ کی جو بکریاں تھیں ان کا پیٹ بھرا ہوا تھا. تو کوئی یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا، جبکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ آپ یہ جو برکت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے یہ برکت ہے. حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشو و نما بھی بڑی حیران کن تھی. کوئی بچہ بھی اس طرح نشو و نما نہیں پا رہا تھا. ان کی پرورش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہو رہی تھی اس میں جو تیزی تھی اور جو اس میں آنر تھا، تمام کچھ وہ بہت ہی یونیک تھا، بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ چوکانے والا تھا، اور عام بچوں میں یہ معاملہ نہیں تھا. جب آپ 2 سال کے ہوئے تو ہم دونوں میاں بیوی آپ کو مکہ لے کر آئے. 2 سال کے ہوئے تو مکہ لے کر آئے. ہم نے آپس میں طے کیا کہ حتی الامکان آپ کو خود سے جدا نہیں کریں گے، کیونکہ اب وہ دیکھ رہی ہیں کہ اس بچے کی وجہ سے کتنا برکت آیا ہے اور اس بچے کی وجہ سے کتنا ہمیں ہماری لائف کتنی اچھی ہو گئی. تو وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ واپس ان کی ماں آمنہ کو دے دیں، لیکن دینا تھا. لیکن انہوں نے طے کیا کہ ہم پوری کوشش کریں گے، ہم آمنہ کے سامنے بہت گڑ گڑائیں گے ان کی ماں کے سامنے کہ کم سے کم ہمیں کچھ دن کے لیے اور اس بچے کو دے دیا جائے. تو یہ انہوں نے یہ پلان تھا کیونکہ 2 سال کے بعد اب واپس کرنا تھا. تو اب دیکھیں کہ جب یہی واقعہ آپ یاد کریں کہ ابھی سے کچھ سال پہلے جب حلیمہ سعدیہ آ رہی تھی اور آنے کے ساتھ جب بچے کو لینا تھا تو وہ کیا کہی تھی. ان کی زبانی یہ ہے کہ ایوری ون، ہر کوئی اشراف کے بچے کو لے لیا ہے. ہر کوئی اشراف کا ان دا سینس ہے کہ موسٹ آنرڈ پیپل آف مکہ، موسٹ آنرڈ پیپل آف مکہ کے بچوں کو سب کو لے لیا، ہمارے لیے کچھ نہیں بچا. اللہ اکبر. اور دیکھیں کہ انسان اپنے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں کتنا کم سوچتا ہے، کبھی بھی دور کی نہیں سوچ پاتا ہے. لیکن اصل میں کون بچ گیا تھا صحیح معنی میں؟ حلیمہ سعدیہ یہ سوچ رہی تھی کہ تمام اشراف کے بچے کو عورتوں نے لے لیا، اب ایک بچہ یتیم بچا ہے. لیکن صحیح معنی میں کون بچ گیا تھا؟ سید الناس، تمام انسانوں کے لیڈر، اشرف المخلوقات، تمام مینکائنڈ میں سب سے نوبل، امام الانبیاء. یہ کبھی ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آیا ہوگا. اشرف المخلوقات ہیں، تمام اشراف چلے گئے وہ یہ کہہ رہی ہے، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ میں کس کو دیا؟ تمام اشراف کے سردار کو دیا، تمام آنریبل کے سردار کو، سب سے آخری نبی، تمام انبیاء کے لیڈر اور تمام انبیاء میں سب سے یونیک، بیسٹ آف کریشن. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا آج مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جب کوئی عالم، جب کوئی اللہ کے دین کا دائی جو اپنی پوری زندگی قرآن اور حدیث میں سیکھنے اور سکھانے میں نکال دیتا ہے، 70-80 سال، 100 سال دعویٰ میں اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا ہے، اللہ کے دین کے مجاہد، لیکن جب دن رات فقہ، تفسیر، حدیث پڑھاتے اور پڑھتے پڑھاتے نکل جاتا ہے، لیکن جب ہم کبھی ان کو دیکھتے ہیں، جب ان کا کبھی تذکرہ آتا ہے تو ہم بس سلام اچھا ٹھیک ہے اگنور کر کے نکل جاتے ہیں. لیکن اگر وہی گیدرنگ کسی فاسق اور فاجر اور ایکٹر اور ایکٹریس اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ کوئی فحش فلم میں کام کرنے والی عورتیں اور مرد، دنیا کے لوگ، میوزیشین، اسپورٹس، وہ اگر مل جاتے ہیں تو ہم کتنا ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھا ریلیشن بناتے ہیں. اگر یہ اسلام قبول کر لیں گے تو کتنا امپورٹنٹ ہو جائے گا. لیکن جو صحیح معنی میں آنریبل پیپل ہیں ان کے ساتھ ہم کتنا کتراتے ہیں. تو ہمارا آج بھی وہی معاملہ ہے کہ ہم صحیح معنی میں جو آنریبل لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم اپنا ریلیشن اچھا نہیں بنانا چاہتے ہیں، لیکن جو دنیاوی اعتبار سے لگتا ہے کہ آنریبل ہیں اور دنیاوی اعتبار سے دنیا کے جو لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون آنریبل ہے اور کون آنریبل نہیں. تو حلیمہ سعدیہ جو سوچ رہی تھی کہ مجھے آنریبل نہیں ملا،
اللہ نے ان کے ہاتھ میں دنیا کا سب سے آنریبل انسان کو دے دیا، اور پھر ان کے برکات سے وہ اتنا زیادہ وہ ہوئی ہیں، فائدہ حاصل کیے کہ وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ بچہ ان کے ہاتھ سے جائے. تو انہوں نے کیا کہ میں حتی الامکان کوشش کروں گی کہ ان کے والدہ کو جا کے منا لوں. تو جب وہ والدہ کے پاس پہنچی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم یہ بچہ جو ہے بہت زیادہ بابرکت بچہ ہے، ہمیں ڈر ہے کہ مکہ کی آب و ہوا اسے نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ مکہ میں اس وقت بیماری پھیلی ہوئی تھی. تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ سال کچھ مہینے مطلب ہمارے ساتھ اور رہے. تو بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی کہ مان جائے مان جائے، اور آخر میں ان کی ماں مان جاتی ہیں. یہ واپس ان کو لے آتے ہیں مکہ، وہ اپنے پاس واپس اپنے پاس ان کو لے آئیں. تو کچھ وقت اور مل گیا دائی حلیمہ کو. ایک اور روایت آتا ہے جس میں یہ مرسل روایت ہے. اس میں یہ کہ کچھ یہودی آئے تھے ملنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب دیکھا انہوں نے تو سعدیہ حلیمہ سے کچھ سوال جواب کرنا شروع کر دیے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، اور ان کے بارے میں اور بتاؤ. تو بہت زیادہ گھبرا گئی حلیمہ سعدیہ. انہوں نے کہا کہ ہم ان کو مار دیں گے، مطلب اس کو قتل کر دیتے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ یتیم ہے بچہ؟ تو حلیمہ سعدیہ نے وہاں جھوٹ بول دیا کہ نہیں یہ یتیم نہیں، میرا بچہ ہے. مرسل روایت ہے، اور یہ میرا بچہ ہے. تو جس کے بنیاد پر وہ یہودی تھے وہ ان کو چھوڑ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس واقعے کو لے کے حلیمہ سعدیہ تھوڑا پریشان ہو جاتی ہیں کہ ایک امانت کے طور پر ان پہ بچہ ہے، اور اگر بہت زیادہ محبت بھی کرتی ہیں، بہت بابرکت بچہ ہے، اور اخلاق بھی بہت بہترین اور بہت زیادہ بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہا، بہت انٹیلیجنٹ، چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھنے والا ہو بھی کیوں نہ، جو دنیا کا سب سے بیسٹ آف بیسٹ مینکائنڈ میں تمام مینکائنڈ میں سب سے بیسٹ ہو، تو ان معاملات ان کے اندر ہو کیوں نہ. وہ مکہ آتی ہیں اور دینا چاہ رہی تھے، لیکن پھر وہ بہت کوشش کے ساتھ واپس لے جاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے جانا. تو وہ کہہ رہی ہے کہ ابھی 3-4 مہینہ ہی گزرے تھے واپسی کے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائی، رضاد بھائی، دودھ شریک بھائی کہتے ہیں کہ جو ایک ماں سے دودھ پیتے، ایک ماں سے 2 بچے دودھ پیتے، کے ساتھ گھر کے قریب ہی بھیڑ بکریوں کے بچوں کے ساتھ کھیل کود رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دودھ شریک بھائی تھا عبداللہ، وہ دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ سفید لباس میں 2 انسان نے میرے قریشی بھائی کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا ہے. یہ سینے کے چاک ہونے والا واقعہ ہے. وہ ان کا بیٹا آیا اور کہا کہ 2 آدمی آئے ہیں اور انہوں نے میرے بھائی کو، قریشی بھائی کو، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو لٹا دیا ہے اور ان کا پیٹ چاک کر دیا ہے. تو یہ دونوں میاں بیوی حلیمہ سعدیہ اور حارث یہ بہت پریشان ہوئے، دوڑتے دوڑتے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اتر گیا ہے، بدل گیا ہے، اور آپ لپٹ گئے حلیمہ سعدیہ کے اوپر. تو حلیمہ سعدیہ کہیں کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے ہیں، انہوں نے مجھے لٹا کر، 3 آدمی غالباً آئے ہیں اور مجھے لٹا کر میرا پیٹ چاک کیا ہے، اور پیٹ میں کچھ رکھ دیا ہے اور اسے پھر سے سی دیا ہے. تو یہ سن کر جو آپ کے رضائی والد تھے وہ کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے میرا بیٹا بہت کسی مصیبت کا شکار ہو جائے گا، اسے جلدی سے گھر والوں تک پہنچا دو، کہیں یہ چیز حقیقت نہ ہو جائے. اور یہ کیونکہ بہت محبت کرتے تھے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے. تو وہ واپس لے کے آ گئے ان کی ماں کے پاس. تو انہوں نے ہمیں دیکھ کر بڑا تعجب سے کہا کہ کیا بات ہے، تم تو اسے اور رکھنا چاہتی تھی لیکن تم اسے واپس کیوں لے آئی؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، اللہ کی توفیق سے مدت رضاعت مکمل ہو گئی ہے، بچہ دودھ پی لیا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہے. لیکن انہوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے کچھ ایسا واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے، تم مجھے بتاؤ. بہت اصرار کرنے کے بعد انہوں نے واقعہ بیان کیا ان کی ماں کو کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعہ بتائے ہیں، ان کے پیٹ کو چاک کیا گیا اور ان سے کچھ نکالا گیا اور اس کو ڈالا گیا. تو وہ کہتی ہیں کہ جو تم سمجھ رہی ہو ایسا کبھی نہیں ہوگا، اللہ کی قسم اللہ محمد کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، میرے اس بیٹے کی تو بہت شان بلند ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، جب میں پریگننٹ تھی اور حمل سے تھی تو مجھے بہت آسانی سے یہ پریگننسی ہو گئی، مطلب میرا بچہ بہت آسانی سے پیدا ہو گیا. اور حالت حمل میں جب میں پریگننٹ تھی تو میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس نے شام کے
محلات کو روشن کر دیا ہے. اور پھر جب اس بچے کی ولادت ہوئی تو اس کی پیدائش عام بچوں کے جیسا نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھ کر آسمان کی جانب دیکھ لیا تھا. تو لیکن تم جب لے آئے ہو تو اسے چھوڑ جاؤ، اسے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ان کی ماں ہے جو فرما رہی تھی کہ اسے کچھ نہیں ہوگا. اب یہ جو شق صدر کا جو واقعہ ہے، جو سینے کے چاک کرنے کا واقعہ ہے، یہ امام مسلم نے مسلم شریف میں نقل کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضرت جبریل میرے پاس آئے، آپ کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کرتے ہوئے آپ کے دل کو باہر نکالا، اور اس میں سے خون کا ایک لوتھڑا جو دل ہے اس کو باہر نکالا، اور کہا کہ تیرے جسم کا یہ حصہ شیطان کا تھا، اس کو کاٹ کے نکال دیا. مطلب کہہ سکتے ہیں پیوریفائی کیا. پھر سونے کے تشت میں، گولڈ کے ایک تشت میں زمزم کے پانی سے میرے دل کو صاف کیا، اور پھر دوبارہ سینے میں میرے دل کو رکھ دیا. بچے دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا. وہ سب آپ میرے پاس آئیں اور دیکھا کہ آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو دیکھا کہ وہاں پر سلائی کے نشانات تھے. اب دیکھیں اس میں آج کے لوگ جو ہیں، کچھ لوگوں نے شک کیا کہ بتاؤ تم لوگ مسلمان لوگ کس طرح کے الگ الگ اسٹوریز میں بلیو کرتے ہو کہ کسی کا سینہ نکال دیا گیا. اور 1800 میں ایک اورینٹلسٹ تھا جس نے اس کے بارے میں لکھا کہ سینہ نکال دیا گیا اور اس پر تم لوگ یقین کرتے ہو، موک کرتے ہو. اب آپ سمجھے کہ آج کے زمانے میں آپ نے اوپن ہارٹ سرجری کے بارے میں سنا ہے کہ کس طرح سے ایک انسان کا دل نکالا جاتا ہے اوپن ہارٹ، اور اس کے بعد پھر اس کو واپس کیا جاتا ہے. اگر وہ اورینٹلسٹ آج زندہ ہوتا تو مذاق اس کا بن رہا ہوتا. یا آج جو چیز مذاق بنا رہے ہیں مشرکین اور کافر، اگر ان فیوچر زندہ رہیں گے تو دیکھیں گے اسلام کے جتنے بھی تعلیمات اور جتنے بھی معجزے وہ سب حقیقت ہوں گے، تو وہ ان کا مذاق بنے گا. دوسری یہ بات ہے کہ ہم اس چیز کو دنیا کے ریلم میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں. فرشتے دنیا کے مخلوق نہیں ہیں، تو دنیا کی جو رولنگ ہوتی ہے، دنیا کی جو لاز آف فزکس ہوتے ہیں وہ فرشتے پہ نہیں لاگو ہوتے. وہ ایک الگ ریلم ہے، وہ الگ دنیا سے نہیں آ رہے، اس دنیا سے نہیں آ رہے، باقی الگ دنیا سے آ رہے ہیں. تو جو دنیا کے رولز ہوتے ہیں، دنیا کے لاز ہوتے ہیں، وہ ان پر نہیں لاگو ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کوئی ہمیں بتاتا ہے، کوئی ڈاکٹر کی ٹی وی پہ آتا ہے کہ بھائی میں نے ایک اوپن ہارٹ سرجری کیا، بہت ٹف تھا اور میں نے دل نکالا، باہر رکھا. ہم اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں آپریشن تھیٹر میں جا کے، لیکن پھر بھی ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے لیے سب سے جو معیار ہے، سب سے بیسٹ گائیڈ لائن ہے، وہ قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. وہ جب ہمیں بیان کر رہی ہے تو ہم کمزور ایمان کی بنیاد پر اس میں شک کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اور ہم پھر اللہ کی اس پہ بھی شک کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے کیا یہ چیز ممکن نہیں ہے؟ جو اللہ زمین اور آسمان بنا سکتا ہے، جو اللہ بارش برسا سکتا ہے، جو اللہ ایک مرے ہوئے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے اور زندے سے مرے ہوئے کو پیدا کرتا ہے، کیا وہ اللہ کے لیے یہ کوئی ٹف کام ہے؟ ایک اور چیز اس میں سے باہر نکلتی ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آخرت کے دن میزان ہوگا، میزان، اور اس میں تمہارے نام اعمال کو تولے جائیں گے. لیکن نام اعمال کوئی فزیکل فارم تو نہیں ہے، وہ اس میں وزن کیسے ہوگا؟ لیکن ہم دنیا کے لاز وہاں اپلائی کر رہے ہیں. دنیا کہتی ہے کہ ہر کچھ جو میٹر ہوگا اس میں وزن ہوگا، لیکن نام عمل کوئی میٹر نہیں ہے. لیکن وہ دنیا کے لاز اس پہ اپلائی نہیں ہوں گے، وہ آخرت ہے، وہ دوسری دنیا ہے. تو اس اعتبار سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سینے کو چاک کیا گیا، سینے مبارک کو، وہ کتنی بار کیا گیا؟ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ 5 بار فرماتے ہیں. 4 ہے جس کا سند بک کتاب میں ہمیں ملتا ہے، ایک کا نہیں ملتا ہے. 4 بار میں ایک ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں تھے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. ایک جو کہ 50 سال کی عمر میں تھے، امام بخاری نے روایت کیا جب معراج پر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. تیسرا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی عمر میں تھے، امام احمد اور نے اس کو روایت کیا ہے. اور چوتھا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی. کچھ کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے. تو یہ جو پورا انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس سے وہ ڈر گئے اور لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے واپس کر دیا کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو بچہ ہے وہ بہت بابرکت ہے، میں بہت محبت کرتی ہوں، مجھے ڈر ہے کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. اب دیکھیں کہ اس کی کچھ حکمتیں کیا ہیں.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے شیطانی لوتھڑے کو الگ کر دینا یقیناً آپ کی نبوت کی ابتدائی دلائل ہیں میں سے ایک دلیل ہے، مطلب اس سائن آف پروفیٹ ہوڈ میں سے ایک سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے شر اور غیر اللہ کی بندگی سے محفوظ رکھنے کی تیاری کر رہا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث بھی ہے کہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک جن مقرر کر دیا۔ صحابہ نے بھی پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے صرف نیک کام کے لیے ہی کہتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2814۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر رہا تھا، ان کے دل کو تیار کر رہا تھا کہ جب کہ وہی نازل ہو اور اللہ کا پیغام ہو تو دل میں کسی طرح سے کوئی کجی باقی نہ رہے، دل میں جو شیطانیت ہوتی ہے وہ سب باہر نکل جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پاک و صاف ہو اور وہی کو صحیح سے سمجھے اور وہی کو صحیح سے گراسپ کرے اور وہی کو ایکسپٹ کرے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دل کو تیار کر رہا تھا تاکہ وہ غیر اللہ کی بندگی سے محفوظ رکھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں توحید خالص کے سوا کوئی اور چیز نہ جا سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اس بات کی تصدیق کرتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں گئے، کبھی گانے بجانے شادی کے آس پاس جانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی آپ کے اوپر، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا جبکہ پورے کے پورے قریش میں بت پرستی عام تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے ڈاکٹر رمضان بوتی فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ حکمت الہی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ واضح کر دیا جائے اور جسمانی طور پر بھی بچپن سے ہی آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جائے اور ہر طرح کے شر سے محفوظ رہنے کا سامان کر دیا جائے تاکہ یہ چیز لوگوں کو آپ پر ایمان لانے اور آپ کی رسالت کی تصدیق پر آمادہ کر سکے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی پاکیزگی کا آپریشن تھا یہ، مگر اسے مادی اور جسمانی شکل دے دی گئی تاکہ لوگ اس آسمانی علاج کو سن لیں اور پھر اس کو تحقیق اور مشاہدہ بھی کر لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک طرح سے روحانی آپریشن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اس لوتھڑے کو اس لیے نکالا گیا تھا تاکہ بچپن کی لاآبالی، غفلت، بچپن میں انسان کو نا غفلت اور بے فائدے چیزوں میں، کیسے بچے لوگ پوئمس میں یا کھلونے میں یا تمام چیزوں میں بہت زیادہ دل لگتا ہے بہت ادھر ادھر، تو ان بے فالتو چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہ جائے اور آپ کا دل پاک ہو جائے اور آپ کو سنجیدگی، آپ بہت زیادہ سینسٹیو، آپ دوراندیشی، آپ بہت زیادہ دور تک سوچنے والے اور آپ کے اندر ایک اسٹیبلٹی، ایک توازن آپ کی طبیعت میں ڈالا جائے تاکہ آپ کو تیار کیا جا رہا تھا، کیونکہ آپ آنے والے انسانیت کو لیڈ کرنے والے تھے۔ انسانیت جو تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اس میں آپ روشنی کا، آپ سورج کے مانند تھے کہ جس سورج کی بنیاد پر تمام انسان اپنے آپ کو روشن کرنے والی تھی، حفاظت حاصل ہو اور شیطان کے شر سے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ تو یہ اس کی حکمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صدر کا واقعہ جو پیش آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دائی حلیمہ کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور دودھ پلانے والی اور پرورش کرنے والی خاتون تھی، اس میں سے ایک سویبہ بھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی۔ حضرت آمنہ کے بعد سب سے پہلے جس عورت نے دودھ پلایا وہ حلیمہ سعدیہ نہیں تھی بلکہ سویبہ تھی جو ابو لہب کی لونڈی تھی۔ حضرت ابو سلمہ کی صاحبزادی یہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ اب اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ ابو لہب خواب میں آیا اور کہا کہ اس کے ساتھ جو ہے، ایک روایت ہے میں اس کو نقل کر رہا ہوں کہ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ وہ بہت بڑے تابعی ہیں کہ فیملی آف ابو لہب کے فیملی سے کسی نے کہا کہ ایک خواب دیکھا اس کے مرنے کے بعد اور کہا کہ وہاں کا حالات کیسے ہیں، تو کہا کہ بہت خطرناک حال ہے جہنم کے، مطلب مجھے بہت زیادہ پنش کیا جا رہا ہے دن اور رات سوائے منڈے کو چھوڑ کے، اور وہاں اس وقت مجھے کچھ تھوڑے سے اماؤنٹ آف واٹر دیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری جو سنائی تھی اس وجہ سے۔ اب کچھ لوگ اس روایت کو یوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اس وجہ سے ہمیں مطلب خوشی منانی چاہیے یا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔
تو یہ اسکالرس نے کہا کہ یہ صحیح وہ نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ روایت نہ نبی سے ثابت ہے نہ صحابی سے ثابت ہے, یہ تابعی سے ثابت ہے. اور دوسری بات یہ خواب ہے, اور خواب بھی کس نے دیکھا ہے؟ ابو لہب کے خاندان کے کسی نے. اور دوسری بات ایک اور یہ بات ہے کہ جو کافر اور مشرکین کا جو وہ معاملہ ہوتا ہے عذاب کا, قرآن میں کہا جاتا ہے کہ ہم ان کے عذاب کو انکریز کرتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چیپٹر 78 ورس 30 میں کہ ان کے عذاب کو ہم انکریز کرتے ہیں. پنشمنٹ ان جہنم کبھی بھی آسان نہیں ہوتا. اور ایک اور چیز یہاں سمجھنا ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں وہ دنیا میں کوئی اچھے کام کرتے ہیں تو اس کا ان کو آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا کبھی بھی. دنیا کے اچھے کام کا معاملہ دنیا میں ہو جائے گا, مطلب دنیا میں ان کے ساتھ کچھ اچھے معاملات ہو جائیں گے. اور کافر میں بھی کچھ کیٹیگری ہیں, کچھ جو منافق ہوتے ہیں جن کا بہت خطرناک ہوتا ہے کفر, جو بہت زیادہ شدید منافق ہوتے ہیں, تو ان کا معاملہ ہے کہ وہ جہنم کے آخری گڑھے میں رہیں گے. اور جیسے کچھ ہیں جیسے ابو طالب کے جیسا جنہوں نے آخری وقت تک ایمان نہیں لایا تھا, لیکن ان کو بہت ہی ہارش پنشمنٹ نہیں ملے گا. وہ اس درجے کے کافر نہیں تھے کہ ان کو بہت ہارش پنشمنٹ ہو, بلکہ ان کو جہنم کا سب سے لائٹسٹ پنشمنٹ ملے گا, جن میں ہے کہ ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جن سے ان کا سر کھول جائے گا. کچھ کافر آپریسرز ہوتے ہیں, ان کا جو پنشمنٹ ہے بہت ہارش ہوگا, اور کچھ ہوتے ہیں جو کہ کم ہوگا. لیکن ہمیں ایک اور یہ بات سمجھنا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی اچھا کام کیے ہیں تو اس کی وجہ سے آخرت میں ان کے عذاب کو ختم نہیں کیا جائے گا, بلکہ دنیا کا تمام معاملہ ان کے ساتھ دنیا میں کر دیا جائے گا. آخرت سے بچنے کے لیے جو ضروری ہے وہ ایمان شرط ہے. ایک آدمی بہت بڑا پیسہ ڈونیٹ کرتا ہے, تمام لوگوں کو فری میں کھانا کھلاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن اگر اس نے ایمان نہیں لایا ہے تو یہ تمام کام اس کو آخرت میں ذرہ برابر بھی مدد نہیں پہنچا پائیں گے. ایمان شرط ہے کہ ایک آدمی ایمان آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے ایمان شرط ہے. بغیر ایمان کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ بہت بھی ہیلپ کر رہے ہیں جاہلیت میں, لیکن اس کے باوجود بھی آخرت میں اس کا کوئی وہ نہیں. تو یہ جو واقعات تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا, اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی ماں کے پاس واپس حلیمہ سعدیہ نے لے آئی. تو ایک جو لونڈی تھی وہ صوبیہ تھی جس کے بارے ہم نے پڑھا. دوسرا ہے حضرت ام ایمن. یہ حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا دودھ پلانا ثابت نہیں ہے دلیل کے ساتھ, ریفرنس اس لیے ہم اس پہ نہیں جا رہے ہیں. یہ جو ام ایمن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے عبداللہ, ان کی خادمہ تھی. آپ کا نام ام ایمن برکت تھا, اور ان کا تعلق تھا وہ حبشہ سے تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے ہیں تو ام ایمن کو آزاد کر دیتے ہیں, اور ام ایمن کا نکاح پھر ہوتا ہے حضرت زید بن حارثہ سے, اور ان سے پھر اسامہ بن زید ان کے بیٹے ہوتے ہیں. ام ایمن کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5 ماہ بعد ہوتا ہے. بہت بڑے انہوں نے زندگی پائی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 5 ماہ کے بعد انتقال ہوتا ہے. تو یہ کچھ ویٹ نرسز ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی, اور یہ واقعات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح برکت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی برکت رہی. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے ان کے اونٹوں میں برکت نہیں ہوئی. ایسا نہیں کہ ایک اونٹ سے 2 اونٹ ہو گئے, اونٹنی ہو گئی, یا 4 بکری سے 6 بکری ہو گئی, بلکہ اسی چیز میں برکت ہو گئی. جو اونٹنی پہلے دودھ نہیں دیتی تھی اب وہ دودھ دینے لگی, جو بکریوں میں دودھ نہیں تھا وہ دودھ دینے لگی, جو گدھی کم تیز دوڑتی تھی وہ پھرتیلی ہو گئی, وہ صحت مند ہو گئی. تو یہ برکت الگ الگ طرح سے ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ کسی انسان کے پاس وقت ہے 24 گھنٹہ دونوں کو ملا ہوا, لیکن ایک انسان بہت اچھے سے اس وقت کا یوٹیلائز کرتا ہے, بہت بڑے بڑے کام کر لیتا ہے, لیکن ایک انسان کچھ نہیں کر پاتا ہے. تو برکت اس انداز میں بھی ملتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے جو حلیمہ سعدیہ کے خاندان کے اوپر یا ان کے گھر والوں کے اوپر جو برکت ہوا, یہ بھی ایک معجزہ ہے. اور بعد میں حلیمہ سعدیہ اسلام بھی قبول کرتی ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر والے. تو یہ واقعات تھے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت اور پھر ان کی پرورش 2-2.5 سال 4 سال تک, اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہوا کہ وہ کس طرح ان کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا اور پھر اس کو دھویا گیا, اور اس کی کیا حکمت تھی. اللہ تعالیٰ تیار کرنا چاہ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو, ان کے دل مبارک کو, تاکہ وہی
کو ایکسیپٹ کیا جا سکے اور کسی طرح کا ریزسٹنس دل میں باقی نہ رہے. اور جو حلیمہ سعدیہ کے برکت تھے کہ ایک اور برکت یہ بھی تھا کہ دیہاتی ماحول میں جسمانی صحت اور طہارت اور قلب اور عقل اور ذہانت پر اثر ہوتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آج کے شیخ محمد غزالی ایک ہیں, شیخ البانی کے آس پاس کے یہ بھی ہیں, تو شیخ محمد غزالی فرماتے ہیں بچوں کے پرورش کے لیے دیہاتی ماحول بہت بے شمار فائدے ہوتے ہیں, جیسے فطرت کی آغوش میں ہوتے ہیں, نیچر کے آغوش میں وہ ہوتے ہیں. شہر کے بھیڑ بھاڑ اور مطلب دوڑ بھاگ کی زندگی اور ڈبے والی زندگی, فلیٹس کے ڈبے والی زندگی سے دور رہتے ہیں بچے. وہاں کی کھلی آب و ہوا اور آزاد وسیع فضا میں بہت زیادہ فائدہ ان کو ہوتا ہے. اس سے بچوں کی فطری صلاحیتیں, جو بچوں کی نیچرل ٹینڈنسیز ہے وہ بڑھتی ہے. ان کے نیچرل جو پارٹس آف باڈیز ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں. ان کے اندر احساسات جنم لیتی ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, ان کے افکار اور نظریات, ان کی کیریکٹر اور ان کی تھنکنگ ایبیلٹی سب میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارے بچے کئی کئی منزل عمارتوں اور تنگ فلیٹوں کی زندگی گزار رہے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کسی ڈبے میں بند کر کے انہیں تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے سے بھی ہم نے محروم کر رکھا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے بہت زیادہ انسان کی زندگی میں فائدہ پہنچا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں کا بھی یہ ایک طرح سے ریزن بنا ہے. اہل مکہ کی یہ خواہش یہ تھی کہ وہ دیہاتی ماحول میں پرورش پائیں اور وہاں کے آزاد فضا میں ان کی تربیت ہو, اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی, عربی سب سے فصیح تھی, مطلب سب سے بڑھ کر فصیح اللسان, سب سے بہترین زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح اللسان کسی کو نہیں پایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کون سی ایسی بات ہے کہ اس کا ریزن دیا کہ میری زبان اتنی اچھی اس لیے ہے کہ میرا تعلق قریش سے ہے پہلا, اور دوسرا ریزن انہوں نے یہ دیا ہے کہ میری رضاعت بنو سعد میں ہوئی ہے. وہ دیہات میں جو میری تربیت ہوئی تھی اس کا فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ میری زبان بہت فصیح ہو گئی ہے, اور ایک دوسرا کہ میرا تعلق جو ہے قریش کے ساتھ ہے. اب دیکھیں ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے, آخر اس کے بعد ہم اپنی بات ختم کریں گے. وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ تو یورپین کلچر کو, جو نینی کا کلچر ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو پیدا کر کے نینیوں کے ہاتھ میں بھیج دیں, اس کو آپ آپ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی طرز پر ہوئی ہے. تو اب ہم یہ کہتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یہ پری اسلامک کلچر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں, وحی کا سلسلہ ان پر نہیں آیا ہے. یہ جو کام ہوا ہے ان کے دادا, ان کے ماں, ان کے چچا, ان لوگوں نے کیا جو کہ اس وقت مشرک تھے. تو یہ اسلام ہمارے لیے اسلام کب سے ہے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تب سے شریعت شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے شریعت نہیں ہے. تو یہ جو کام ہوا ہے یہ پری اسلامک کلچر ہے. تو یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کہ آج بھی اگر کوئی چاہے کہ نہیں میں اپنے بچوں کو دور کر دیتا ہوں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ماں اپنے بچوں کی پہلی اسکول ہوتی ہے, ماں کے ساتھ بچوں کو دور نہیں کرنا چاہیے, ماں کی تربیت بہت اہم ہوتی ہے. لیکن یہاں تو الٹا ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پورا معاملہ ہے یہ پری اسلامک کلچر کے ساتھ ہے. ان کا اپنا ایک کلچر اور ٹریڈیشن تھا جو کہ ان کے پاس اسلام نہیں تھا, لیکن اب ہمارے پاس اسلام آ چکا ہے. تو یہ ہمارے لیے مسئلہ راہ نہیں, ہمارے لیے یہ آئیڈیل نہیں ہے, ہمارے لیے یہ شریعت نہیں ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے ابھی یہاں تک دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس واپس سعدیہ حلیمہ نے کر دیا ہے. اب ان کے پاس ان کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا, اب ان کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہوگا. اور یہ بہت ہی ٹف سچویشن ہوتا ہے ایک بچے کے لائف میں کہ ایک انسان ہے اور وہ والد اور والدہ سے محروم ہوتا ہے. بہت ٹف سچویشن ہوتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس لیے ان کو تیار کر رہا ہے ایسے ماحول میں بڑا کر کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم نے جو بات بھی کہی اگر وہ قرآن اور حدیث کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرنے کی توفیق دے. اگر کوئی بات ایسی زبان سے نکل گئی ہے جو خلاف شریعت ہے تو آپ تمام لوگوں کو بھول جانے کی توفیق دے اور مجھے بھی معاف فرمائے. جب تک زندہ رکھے ایمان اور عمل پر زندہ رکھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے, اسے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے, اس سے محبت کی توفیق دے. دنیا میں تمام چیزوں سے سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے,
اور ہمارے دلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور کر دے، اور ہمارے دل کے ہمارے ہر زندگی کے ہر پارٹ میں ہر ایسپیکٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اتارنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔